کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک دن ضروری کام سے کسی سفر پر جا رہا تھا تو راستے میں روڈ بلاک تھا. ہماری گاڑی بھی رک گئی. خواتین کو چھوڑ کر سب مرد حضرات اتر گئے. تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ تقریباً ایک 40 سالہ کمزور آدمی پر تھپڑوں کی بارش ہے. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ آدمی مردہ مرغیاں جو کہ اکثر پولٹری فارمز والے اس موڑ کے پاس نالے میں پھینکتے ہیں لے جاتا ہے اور بیچتا ہے. آج رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. دیکھا تو ایک تھیلے میں 2 چھیلی ہوئی مرغیاں بھی پڑی ہیں اور ساتھ ایک چادر بھی ہے جو شاید اسی کی تھی. ہماری گاڑی والوں نے بھی جب یہ سب کچھ دیکھا تو طرح طرح کے لان تان کرنے لگے، لیکن وہ بندہ نم آنکھوں سے خاموش بت بنا رہا. بالآخر جسمانی کمزوری اور عمر کا لحاظ کرتے ہوئے چند لوگوں کی رائے پر اس مشتعل ہجوم نے چھوڑ دیا. اتفاق سے وہ ہماری گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا. بس میں بھی وہی ڈسکشن، وہی لان تان شروع ہو گئی. کسی نے کہا کہ فلاں ہوٹل میں ذبح مرغی کو مردار مرغی ثابت کیا. کسی نے کہا کہ اس نے ڈائریکٹ جو ہے نا بیچا ہے، یہ کاروبار کرتا ہے. عورت نے تو براہ راست اس بندے کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو تو شرم نہیں آتی، یہ مردار مرغی لوگوں کو بیچ کے حرام کا پیسہ بچوں کو کھلاتے ہیں، کیا تمہارا ضمیر کبھی ملامت نہیں کرتا؟ اس بندے نے سر اٹھایا، کونے میں خاموش بیٹھے مجھ سے سرکی میں مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ سناؤ کچھ، تم بھی گالیاں دے دو، 2-4 گالیاں تم بھی سنا دو. میں تھوڑا سا پریشان ہوا، پھر بولا، بنا تحقیق کے سنی سنائی بات پر واویلا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. گاڑی میں بیٹھے باقی لوگوں نے کن آنکھوں سے میری طرف دیکھا، یقیناً دل ہی دل میں ہنس رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اس کو دیکھو بڑا آیا سیانا. اس بندے نے جو میری نظر میں ابھی ملزم سے مجرم نہیں ہوا تھا، وہ بندہ رو پڑا، کہنے لگا، تم گواہ رہنا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گا. یہ لوگ ہوں گے جس نے مجھے مارا، جس نے گالی دی، اور میرا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکوہ کروں گا کہ آپ کی امتیوں نے مجھے بنا پوچھے، بنا تحقیق کیے صرف مجھے مردار مرغیاں چھیل کر تھیلے میں ڈالتے ہوئے دیکھا، خود ہی ان کو بیچنے کا الزام لگا کر مارا، گالیاں دی. پھر وہ پوری گاڑی کے مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بھائیو، میں جوہر آباد کا ہوں، میرا اپنا شو روم تھا، 3 سال سے مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے، سب کچھ بیچ کر علاج پر لگا دیا. ہر مہینے 2 بوتل خون بھی لگتا ہے. ہم 2 بھائی ہیں، مجھ پر بھائی کا قرض 4 لاکھ سے زیادہ ہو گیا ہے، تو بھائی نے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا، پیسے واپس مانگنے لگا. میں نے مکان اپنا حصہ قرض میں اس کو دے دیا. 4 مہینے سے میں شہر میں رہتا ہوں. میری 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی بیٹی 7 سال کی ہے. بیماری اور کمزوری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا، کام نہیں تو پیسے بھی نہیں، بھیک مانگنا لعنت ہے. 2 ماہ سے خون کی بوتلوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. سفید پوشی سے زندگی چل رہی ہے. پھر وہ شخص تھوڑا سا خاموش ہوا اور رو پڑا اور آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میری بیٹیاں جب سے شہر میں آئی ہیں روز بولتی ہیں، ابو آج گوشت لائیں، آج مرغی پکائیں. میں نے آج فارم والوں کو یہی تازہ مردار مرغیاں پھینکتے دیکھا تو سوچا آج اپنی بچیوں کی خواہش پوری کر دوں گا، ان کو کیا خبر، بس خوش ہو جائیں گی. اس کے بعد وہ آدمی رونے لگا. ہم سب کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے. وہ باہر کے مار اور حالات کے شکار سے اندر سے جلا ہوا تھا. پھر وہ جھولیاں بھر مارنے اور ڈانٹنے والوں کو بد دعائیں دینے لگا. سب نے منتیں کر کے معافی مانگی، لیکن اس کا رونا بند نہ ہوا. اللہ کے لیے اپنے پڑوس میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے جو سفید پوشی میں گھٹ کر جی رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ کل بروز قیامت ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ندامت اٹھانی پڑے. پیارے دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ فیس بک، یوٹیوب پر کئی ایسی ویڈیوز نظر آتی ہیں، لیکن ہم ان کو صرف سمجھتے نہیں ہیں. اس کا اصل مطلب مجھے آج سمجھ آیا، جب سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جاؤ تو سمجھ لو اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ چکا ہے. تو بھائیو، اس ویڈیو کو ایک بار لازمی شیئر کریں. میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ
صرف آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کو یہ پوسٹ اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے۔ والسلام۔